ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کے مسائل ایک تسلسل کے ساتھ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھانے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجارت جائز ہے، حلال ہے۔ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور فرمایا کہ جب ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اور فرمایا ایک جگہ پر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھی جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس حوالے سے احادیث میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کن کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس پر بھی ہماری بات ہوگی انشاءاللہ، ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے۔ تو تجارت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تم باہمی رضامندی کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہو تو وہ جائز ہے، تجارت کرتے ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ تو تجارت کے حوالے سے جو ایک اصول ہے، بہت اہم اصول ہے، وہ یہ ہے کہ قرض لکھنا اور گواہ بنانا۔ جب سودا ہو گیا تو اس کو تحریری شکل میں لانا اور اس کے اوپر گواہ بنانا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لمبی آیت ہے، سب سے قرآن پاک کی لمبی آیت وہ خرید و فروخت کے حوالے سے ہے، لین دین کے حوالے سے ہے اور مکاتبت کے حوالے سے ہے، لکھنے اور گواہ بنانے کے حوالے سے ہے، باہمی معاملات کے حوالے سے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی ویلیو ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، لمبی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس لمبی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مقررہ میعاد پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ جب لین دین کرو، معاملہ کرو، ادھار کرو، قرض لو تو پھر لکھ لیا کرو۔ اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل و انصاف سے لکھے۔ جو لکھ رہا ہے وہ امین ہے، امانتدار ہے، وہ دونوں کی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جس کو لکھنا آتا ہے وہ انکار نہ کرے۔ اس کی وجہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا پس اسے بھی لکھ لینا چاہیے۔ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لہذا دو بھائیوں کے معاملے میں لکھنے میں اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، یعنی جس نے دینے ہیں، جو قرض لے رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے، وہ لکھوائے گا، تحریر وہ لکھوائے گا، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، رب سے ڈرتے ہوئے انصاف کی بنیاد پر وہ تحریر لکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ان پڑھ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے تو اپنی طرف سے تحریر بنا کر اور اپنے فائدے کے لیے کچھ ایسی چیزیں اس میں ایڈ کر دیں جو دوسرے کا نقصان ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے تحریر عدل و انصاف پر مبنی جو ہے وہ لکھوانی چاہیے، اور حق میں سے کچھ کمی نہ کرے، جو ہے وہی ہو، جو طے پایا وہی لکھا جائے، اس میں قلم کی مار نہ ماری جائے کسی کو۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو، چھوٹا ہے، سمجھ نہیں ہے، یا کمزور ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ وہ لکھ نہیں سکتا، یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بول نہیں سکتا، یا گونگا ہے، تو اس کا جو ولی ہے وہ عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ اس کی جانب ایک آدمی جو ولی بن جاتا ہے، جو اس کی جگہ پر اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاندان کا کوئی آدمی ہے، تو وہ پھر عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے دو گواہ رکھ لو، دو مرد، اگر دو مرد نہ ہو، سفر کی حالت میں ایسا ہو جائے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، چونکہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں نصف ہے، اور اس پر اعتراض کرنا اللہ پر اعتراض ہے، چونکہ اللہ کو پتہ ہے اللہ کی بات پر اعتراض کرنا کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔
شراب کے حوالے سے، مردار کے حوالے سے، خنزیر کے حوالے سے اور بتوں کی تجارت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت سے منع کیا ہے، یہ حرام ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خنزیر کے تمام اجزاء کی تجارت بالاجماع حرام ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردار کی کسی چیز سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے جس میں دلیل ہو، مثلا رنگا ہوا چمڑا۔ تو اس حدیث میں ایک تو یہ اصول سامنے آیا کہ جب بھی معاملہ کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، جب بھی ہم نے لین دین کرنا ہے، اس کا سب سے بنیادی اور اہم ترین جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ لکھنا ہے، گواہ بنانا ہے، اس کو تحریری شکل میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح ایمانداری کے ساتھ اپنے معاملات کرنے اور خرید و فروخت اور تجارت اور کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تجارت کاروبار میں خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔